کسی کے اوپر مگن ہے، کسی نے کچھ لے لیا ہے دین کا حصہ، کسی نے کوئی دین کا حصہ لے لیا ہے۔ وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ دَعَوْا رَبَّهُمْ مُنِيبِينَ إِلَيْهِ، اور جب انسانوں کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے، سختی پہنچتی ہے، تو وہ پکارتے ہیں اللہ کو، اپنے رب کو، اسی کی جانب رجوع کرتے ہوئے۔ ثُمَّ إِذَا أَذَاقَهُم مِّنْهُ رَحْمَةً، پھر جب اللہ تعالیٰ انہیں اپنی رحمت کا مزہ چکھاتا ہے، إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُم بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ، تو ان کی ایک جماعت اور ان کا ایک گروہ جو ہے اپنے رب کے ساتھ شرک کرنے لگتا ہے۔ لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاكُمْ، تاکہ کفر کریں ان چیزوں کے ساتھ جو ہم نے انہیں دی ہیں، یعنی ہماری دی ہوئی شے ہے، رزق ہماری ہے، لیکن اس کو وہ کفر کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ فَتَمَتَّعُوا، اچھا ٹھیک ہے، جو بھی تمہیں فائدہ اٹھانا اٹھا لو، چند دن کی زندگی ہے، بالآخر تو تمہیں ہمارے پاس آنا ہے، یہ تمہارا طرز عمل جو ہے وہ اسی مہلت کے اندر اندر جو تم چاہو کرو۔ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، پھر یہ کہ عنقریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ اصل حقیقت کیا ہے۔ کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون، ایک وقت آئے گا جب کہ اصل حقائق جو ہے وہ منکشف ہو جائیں گے۔ ام انزلنا علیہم سلطانا فہو یتکلم بما کانوا بہ یشرکون، کیا ہم نے ان کے اوپر کوئی ایسی سند اتاری ہے جو ان سے یہ کہہ رہی ہو اور ان چیزوں کی تصدیق کر رہی ہو کہ جن کے یہ شرک کر جس کو شریک کر رہے ہیں، یعنی کوئی آسمانی کتاب آئی ہو جس نے انہیں یہ بتایا ہو۔ اب یہاں دیکھیں لفظ یتکلم آیا جو بات کرتی ہو ان سے، یہی لفظ ہے جو کہ علامہ اقبال نے قرآن کے لیے استعمال کیا ہے۔ مثل حق پنہاؤ ہم پیداستو، زندہ و پائندہ و گویاستو، یہ قرآن جو ہے خود کلام کرتا ہے، آپ اس سے گفتگو تو کیجئے، یہ آپ سے کلام کرے گا، آپ سے بات کرے گا۔ تو پوچھا گیا یہ کہ ام انزلنا علیہم سلطانا فہو یتکلم بما کانوا بہ یشرکون، تو کیا ہم نے ان کے اوپر کوئی سند اتاری ہے جو ان سے گفتگو کرتی ہو، جس نے انہیں یہ بتایا ہو کہ یہ شرک کرو، یہ بھی اللہ کے ساتھ شریک ہے، اور یہ بھی اللہ کے ساتھ شریک ہے، اور یہ بھی اللہ کے ساتھ شریک ہے۔ وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوا بِهَا، اور جب ہم لوگوں کو اپنی رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو پھر وہ بڑے اتراتے ہیں، فخر کرتے ہیں، پھولے نہیں سماتے۔ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ، اور اگر کہیں کوئی تکلیف آ جاتی ہے، مصیبت آ جاتی ہے، بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، اور وہ آتی بھی ہے ان کے اپنے ہاتھوں کے کرتوتوں کے باعث، جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا ہوتا ہے، اذا ہم یقنطون، تو وہ بالکل مایوس ہو جاتے ہیں، ان کی اور آس توڑ کر بیٹھ جاتے ہیں، ان کی کمر ٹوٹ جاتی ہے۔ اولم یروا ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، کیا وہ دیکھتے نہیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی ہے کہ جو رزق کو کھول دیتا ہے، پھیلا دیتا ہے، کشادہ کر دیتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے، ویقدر، اور ماپ تول کر دینے لگتا ہے، راشننگ کر دیتا ہے، یعنی تھوڑا تھوڑا دیتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، یقیناً اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو مانتے ہیں، جو ماننے والے ہیں، جو یقین کرنا چاہیں۔ فآت ذی القربى حقہ، تو اپنے قرابت دار کو اس کا حق ادا کرو، والمسکین، اور مسکین کو بھی، وابن السبیل، اور مسافر کو بھی۔ ذالک خیر للذین یریدون وجہ اللہ، یہی بہتر روش ہے ان لوگوں کے حق میں جو اللہ کی رضا چاہتے ہیں، اللہ کا چہرے کے طالب ہیں۔ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یقین یہی لوگ ہیں کہ جو فلاح پانے والے ہیں۔ وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبًا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ، یہ آیت میں نے کوٹ کی تھی جب ہم سورہ بقرہ کی آیات پڑھ رہے تھے۔ اور جو کچھ تم دیتے ہو سود پر، یعنی یہ کہ ایک شخص ہے، اس کے پاس جو کچھ بچ گیا ہے، بچت ہے اس کی، اب اس کی دو شکلیں ہیں، یا تو اس بچت کو وہ اللہ نے جن لوگوں کو کم دیا ہے، جو محتاج ہیں، ان کو دے دے، اللہ کے ہاں اجر و ثواب لے لے، اللہ کے دین کے لیے لگا دے، اس کا بھی اجر و ثواب اللہ دے گا، یا بس آخری درجے میں یہ ہے کہ کسی کو قرض حسنہ دے دے تاکہ وہ اپنی ضرورت پوری کر لے اور پھر وہ رقم تمہیں واپس کر دے۔ اس سے آگے تم یہ چاہو کہ میں یہ اپنا مال جو ہے کہیں اور انویسٹ کروں، کوئی اور آدمی محنت کرے، اس کی محنت سے جو اس کی محنت سے بڑھوتری ہوگی تو آپ کو بھی اس میں سے حصہ مل جائے، اور اس کی بدترین شکل جو ہے پھر یہ ہے کہ سود کے اوپر رقم دی، اور وہ یہ ہے کہ آپ اس میں سے بغیر اس کے کہ آپ کوئی محنت کر رہے ہوں یا کوئی مشقت کر رہے ہوں، اس کی جو ہے آپ کو، جس کو نفع کہہ رہے ہیں آج کل، وہ سود آپ کو ملتا چلا جائے۔ تو یہاں ان کو مقابلے میں لائے ہیں، یعنی بچت جو ہے آپ کی، سیونگز جو ہیں آپ کی، یہ گویا کہ سرپلس ویلیو ہے اسلام کے نقطہ نگاہ سے، یہ عفو ہے، اس کو خرچ کر دینا چاہیے۔ ایمان کا تقاضا یہ ہے یسألونک ماذا ینفقون قل العفو، وہ اللہ کے لیے، اللہ کے دین کے لیے، محتاجوں کے لیے، غرباء کے لیے صرف کر دیا جائے۔ لیکن یہ ہے کہ اتنی ہمت نہیں ہے کہ صدقہ دے دیا جائے، تو پھر یہ کہ قرض حسن دیا جائے، یا یہ کہ کسی اور شکل کے اندر جو ہے وہ کسی آدمی کی مدد کر دی جائے، تو یہ ساری چیزیں ہیں۔ لیکن آخری شکل جو ہے اسلام میں، یہ بھی جو بعد میں پھر شریعت کے احکام مدور ہوئے ہیں، تو ایک صورت دی گئی ہے کہ آپ مزاربت پر دے دیں،
مزاربت یہ ہے کہ آپ کا وہ جو رقم ہے وہ کوئی اور شخص کام کرے گا، اگر تو کوئی نفع ہو جائے تو کچھ آپ بھی لے لے اور کچھ وہ لے لے، نقصان ہو جائے تو سارا نقصان آپ برداشت کریں گے، جس کے پاس وہ سرپلس منی تھی اس کا کوئی تاوان جو ہے وہ جو عامل ہے اس کے اوپر نہیں آئے گا۔ یہ تو تفاصیل بات کی ہیں، لیکن اصل میں جو قرآن مجید سامنے لاتا ہے وہ ہے صدقات اور انفاق فی سبیل اللہ ورسس سود، ربا، کہ کوئی شخص اپنی بچت کا مصرف کیا بناتا ہے، وہ بچت دیتا ہے اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، آخرت کا اجر و ثواب حاصل کرنے کے لیے، یا بچت کو انویسٹ کر کے اور دنیا ہی میں کمانا چاہتا ہے۔ یہ دو ذہنیتیں ہیں جو ایک دوسرے سے بالکل مختلف ہیں اور متضاد ہیں۔ فما آتیتم من ربا، تو جو کچھ تم دیتے ہو سود پر تاکہ وہ بڑھے، لیربو فی اموال الناس، تاکہ وہ بڑھے لوگوں کے مال میں، فلا یربو عند اللہ، اللہ کے ہاں اس میں کوئی بڑھوتری نہیں ہوتی۔ وما آتیتم من زکوٰۃ، اور جو تم زکوٰۃ دیتے ہو، یعنی اس طریقے سے صدقہ ہے، خیرات ہے، تریدون وجہ اللہ ہے، اور اس سے تم چاہتے ہو اللہ کی رضا، اللہ کا چہرہ، مراد وہی اللہ کی رضا، فاولئک هم المضعفون، یہ لوگ ہیں جو اپنی جو بچت ہے اس کو دگنا کر رہے ہیں، یعنی یہاں اللہ کے لیے دیا ہے تو وہاں 10 گنا ملے، 700 گنا ملے، اس سے بھی زیادہ ملے، لیکن یہ ہے لوگ کہ جو در حقیقت اللہ تعالیٰ کی رضا بھی انہیں حاصل ہوگی۔